واللہ عزیزان خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ گزشتہ ہماری بحث اور خلاصے مطلب کہ کل دین حب و بغض ہے، اور یہ کربلا کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام وہ حب و بغض ہے کہ انسان کو یہ کربلا حب و بغض کا درس دیتی ہے کہ انسان بالآخر اس کا ایک عقیدہ اور اس کا ایک ایمان ایک جانب ہو کہ وہ کس کا طرف کھڑا ہے، آیا وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ۔ اور اگر حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام یعنی ولی حق، اگر ولی حق کی محبت انسان کے دل میں ہو تو پھر ایسے دل میں وہ دشمن ولی خدا کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ اہم ترین پیام ہے کربلا کا، اور کل دین کو اگر ہم خلاصہ کریں تو اس کی حقیقت پہ ہی وہی حب و بغض ہے۔ جتنے بھی اوامر الہی ہیں، جتنے بھی دستورات اور فرائض الہی ہیں، ان تمام کی بازگشت وہی حب و فی اللہ و بغض و فی اللہ کی طرف ہے۔ اور آج ہم اس سے اگلا قدم اور اس سے بڑھ کر آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ فقط یہ فروعات دین، اس کی بازگشت ولایت کی طرف اور حب کی طرف فقط نہیں ہے، بلکہ اصل توحید بھی وہ مشروط بے ولایت حق ہے۔ اگر انسان ولایت حق کو قبول کرتا ہے تو اس صورت میں اس ولایت حق کے قبول کرنے کی اہم ترین شرط وہ قبول ولایت حق و قبول ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ ہے۔ شرط توحید وہ قبول ولایت حق و قبول ولایت اہل بیت ہے۔ اور گزشتہ ہم نے اس ضمن میں ایک دلیل ظاہراً دو آیات آپ عزیزان کی خدمت میں قرآن سے پیش کی کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ منحصراً ولایت کہ ولایت حق کا وہ ایک ہی ولایت ہے اور منحصر بفرد ہے، اور یہ ایک ہی ولایت ہے، اور وہ ولایت اصلاً و ذاتاً خداوند عالم کو حاصل ہے، انما ولیکم اللہ، اور پھر دوسرے مرحلے میں عیناً وہی ولایت حقہ و ولایت الہیہ وہ رسول خدا کو حاصل ہے، اور وہی ولایت الہیہ اس کے ولی کو، کہ جس کی علامات اور نشانیاں خداوند عالم نے بیان کی ہیں کہ جو امیر المومنین و ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہیں، کہ خدا اور رسول اور اولیاء حقہ یعنی اہل بیت، ان کی ولایت وہی ولایت الہیہ ہے۔ اور جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت وہی ولایت حقہ ہے، وہی ولایت الہیہ ہے، خداوند عالم کی ولایت سے ہٹ کر ہماری ولایت نہیں ہے، عیناً وہی ولایت الہیہ ہماری ولایت ہے۔ تو یہ جو عرض ہوا کہ توحید کے قبول کرنے اور توحید کے قبول ہونے کی اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط قبول ولایت ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو وہ حدیث سے سلسلۃ الذہب کی طرف وہ لے چلوں گا کہ جب امام رضا علیہ السلام آپ مرو میں اور خراسان میں جب آپ کو لایا گیا، اور جب آپ نیشا پور پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ آپ حدیث فرمائیں۔ تو اس وقت امام نے ان لوگوں میں جو حدیث آپ نے بیان فرمائی وہ آپ نے توحید سے شروع کیا، کہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو عرض کریں گے کہ من جملہ
کہ کربلا کے پیغامات میں سے اہم ترین پیغام وہ اعتقاد کی استحکام اعتقاد ہے کہ حضرت ابا عبداللہ نے کربلا میں اور خود حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بنیادی ترین انسان کے لیے اعتقادات ہیں، اور کربلا اعتقادات کو محکم اور مضبوط کرتی ہے، اور من جملہ اہم ترین پیغامات میں سے ایک اعتقاد وہی توحید ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہم توحید کو سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل انسان کے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں ہم نے وہ توحید واقعی کو نہیں سمجھا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث سلسلۃ الذہب میں آپ نے جو حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ یہ توحید کلمۃ لا الہ الا اللہ یعنی توحید، کہ یہ توحید حصن الہی ہے، یہ قلعہ الہی ہے، اور جو اس قلعہ الہی میں اور جو توحید میں داخل ہو گیا وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ آپ نے یہ حدیث بیان کی اور آپ وہاں سے چل دیے۔ چند قدم جب سواری نے چند قدم آگے چلی، پھر آپ نے پردہ ہٹایا اور پھر آپ نے فرمایا بشروطہا، لیکن یہ توحید کی شرائط ہیں، بشروطہا وانا من شروطہا، اور میں یعنی امام برحق اور ولی حق وہ من جملہ شرائط توحید میں سے ہے۔ لہذا اگر کسی کی توحید قابل قبول ہے تو ان شرائط کے ساتھ قابل قبول ہوگی، بدون شرط توحید قبول نہیں ہے۔ اس کی سادہ مثال میں عرض کروں کہ نماز جو انسان پر واجب ہے، اب نماز کی شرائط ہیں، نماز کی شرائط ہیں کہ من جملہ شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط انسان باطہارت اور باوضو ہو، وہ باوضو ہونا شرط ہے، اور اگر کوئی شخص بدون طہارت اور بدون وضو نماز بجا لاتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کی اہم ترین شرط کو وہ انجام نہیں دیا۔ توحید کی اسی طرح شرائط ہیں۔ توحید کی من جملہ شرائط میں سے ایک شرط وہ نبوت رسول خدا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا جائے، اور دوسری شرط ولایت ہے، اس ولایت کو قبول کیا جائے، تب اس انسان کی توحید کامل ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ایک دوسری حدیث کہ جو مختلف کتب میں کہ من جملہ البرہان، تفسیر برہان جلد نمبر 4 میں، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب توحید کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ توحید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و علی امیر المؤمنین ولی اللہ، ہا ہنا التوحید۔ فرمایا توحید یہاں تک ہے، توحید فقط لا الہ الا اللہ یہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی دو اہم شرط ہیں۔ ایک شرط رسول خدا کی رسالت اور نبوت کو قبول کرنا اور ایمان لانا، اور دوسری اہم ترین شرط وہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ فرمایا کہ توحید ہے یا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و علی امیر المؤمنین، ہا ہنا التوحید، یہاں تک توحید ہے، یہاں تک توحید ہے۔ لہذا گزشتہ ہم نے وہ عرض کیا کہ انسان کے تمام اعمال اس کی قبولی کا دار و مدار وہ ولایت پر ہے، اور اگر انسان ولایت کو قبول نہ کرے تو اس صورت میں اس کے اعمال قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ولایت ہے، یہ امامت ہے کہ جو انسان کو جہت دیتی ہے، سمت دیتی ہے، کہ انسان کی سمت آیا خدا کی طرف ہے یا پشت بے خدا ہے۔ یہ امامت ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے گزشتہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کی کہ من جملہ وہ اہم ترین آیہ مبارکہ کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم،
قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ امام ہے جو جہت دیتا ہے انسان کو، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، یہ امام ہے جو جہت دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ، ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نہ، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان کا جلودار، انسان کا امام وہ کون ہے، اور یہ امام ہے جو انسان کے اعمال کو جہت دیتا ہے۔ اور گزشتہ ہم نے یہ خواری سے ایک مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کی ہے، اس کو ہم نہیں دہراتے، اور آج وہ ایک اور مثال آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں کہ تاریخ میں جس طرح کہ جناب حسن بصری کہ بالآخر ایک زاہد و عابد انسان، اور بہت سارے قصے اس کی نسبت جو ہے وہ منسوب ہیں اور معروف ہیں کہ ایک زہد اور تقدس میں اور عرفان میں یہ بالآخر وہ ایک مقام اور حیثیت جو ہے وہ معروف تھا۔ لیکن جنگ جمل میں، البتہ بعض نے جنگ صفین میں نقل کیا ہے، بعض نے جنگ جمل میں نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے دعوت دی اس کو جنگ کے لیے، آپ نے اس کو دعوت دی جنگ کے لیے، اور یہ جنگ کے لیے نہیں آیا، امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں، جنگ میں ساتھ نہیں دیا، اور کہتا ہے کہ چونکہ زمان آشوب ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ حق کس کے ساتھ ہے، آیا حق امیر المومنین کے ساتھ ہے یا مد مقابل جو امیر المومنین کے شام والے ہیں یا جمل والے ہیں، آیا حق ان کے ساتھ ہے یا امیر المومنین کے ساتھ حق ہے، حق کو تشخیص نہیں دے سکا، کہا کہ مجھے نہیں معلوم حق کس کے ساتھ ہے، لہذا امیر المومنین کی دعوت پر اس نے لبیک نہیں کی اور یہ جنگ کے لیے نہیں آیا۔ کچھ مدت کے بعد امام کی ملاقات اس سے ہوئی اور امام نے دیکھا کہ یہ وضو کر رہا ہے اور وضو میں زیادہ پانی اس نے استعمال کیا، تو امام نے فرمایا کہ ایک وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے، اور تم پانی کا اس قدر اسراف کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، پانی کا اسراف کر رہے ہو۔ امام نے تذکر دیا، نہی از منکر، امام نے نہی از منکر کی اور تذکر دیا۔ یہ مقابل میں اس نے امام کو طعنہ دیا اور کہتا ہے کہ آپ نے جمل میں یا صفین میں اس قدر خون بہایا اور وہ اسراف نہیں تھا، اور میں نے چند چلو پانی کے گرا دیے ہیں، تو کیا یہ اسراف ہے؟ آپ نے مسلمانوں کا خون بہایا، وہ اسراف نہیں تھا، اور میں نے چند چلو پانی کے گرائے، یہ اسراف ہے؟ امام کو طعنہ دیا۔ شاید ہم ہوں تو شاید کوئی اور جواب دیں، کہ کوئی اور جواب جو ہے وہ دیتے، لیکن امیر المومنین نے بڑی متانت کے ساتھ اس کو جواب دیا اور دلیل جو دی، امام نے فرمایا کہ تمہارا اگر گمان یہ ہے کہ میں نے ظلم کیا اور میں ظالم تھا اور میں نے وہ ظلم کے ساتھ یہ خون بہایا ہے، تو تم جب دیکھ رہے تھے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، تو پھر تم جنگ میں مد مقابل دوسری طرف شامل ہو جاتے۔ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ میں ظالم ہوں تو جنگ میں تم دوسری طرف کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو دوسری طرف جو ہے وہ شامل ہو جاتے تو کم از کم جو ہے وہ تم جنگ میں شریک تو ہو جاتے۔ حسن بصری نے جواب دیا کہ میں جنگ کے لیے آمادہ ہوا، لباس جنگی میں نے پہنا تاکہ میں مد مقابل جملیوں کے ساتھ میں ملحق ہو جاؤں، لیکن جب میں نے جنگی لباس پہننے کے بعد گھر سے نکلا ہوں تو میں نے ایک ندا سنی، ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ جب میں نے یہ ندا سنی
تو میں واپس گھر آ گیا کہ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، دونوں جہنمی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے حسن بصری جانتے ہو وہ ندا کس کی تھی؟ کہا کہ یا امیر المومنین نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم وہ ندا کس کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ذاک اخوک الشیطان، وہ تمہارا بھائی شیطان تھا جس نے یہ آواز دی، ذاک اخوک الشیطان۔ اور یہ سچ ہے اور حقیقت ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، درست؟ لیکن یہ ندا تمہیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے دی کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی کیسے ہوئے؟ عزیزان، امیر المومنین وہ ولی حق ہیں، اور اس میں کوئی تردید نہیں ہے کہ جو ولی حق کے مقابل میں آئے وہ اس نے ظلم کیا، اور وہ ولی حق کے مقابل میں باطل آئے گا۔ حق کے مقابل میں باطل ہے، اب جو بھی ہو، اور جو باطل میں سے جو قاتل ہوگا وہ بھی جہنمی ہے، جو مقتول ہوگا وہ بھی جہنمی ہے۔ باطل میں جو قاتل اور مقتول ہے دونوں جہنمی ہے، نہ یہ کہ ولی حق۔ اور عزیزان یہ حسن بصری اس قدر فہم و ادراک نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ یہ تشخیص دیتا اس چیز کی کہ عزیزان دو ہی چیزیں ہیں، حق اور اس کے مقابل میں باطل، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، تیسری چیز نہیں ہے، حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسری چیز ہو۔ اس لیے کہ یہ حق کے مقابل میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حق اور باطل اور درمیان میں کوئی چیز بھی ہو، تیسری چیز نہیں ہے۔ انسان وہ کسی اپنے ایک وہ جانب کا انتخاب کرے، آیا کس جانب کو اس نے انتخاب کیا ہے؟ ولی حق کا انتخاب کیا ہے، اس کا جلودار اور اس کا امام، اس کا پیشرو، اس کا راہبر، وہ آیا امام حق ہے یا امام باطل ہے، تاکہ اس انسان کو ایک جہت مل سکے، اس کے اعمال کو ایک جہت مل سکے، اس کی زندگی کو ایک جہت مل سکے۔ خوب یہ روایات آپ عزیزان کی خدمت میں کہ انسان کے تمام اعمال اس کو اگر جہت اور اس کو قبولیت اگر مل سکتی ہے، وہ ولی حق کے قبول کرنے میں ہی اس کے اعمال کی قبولی ہے، اور اس کے اعمال کو ایک جہت اور اس کی زندگی کو ایک سمت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ لیکن مقابل میں ہمارے پاس کچھ روایات اور ہیں، اور وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں۔ اور ان روایات سے جو پہلے ہم نے عرض کی ہیں کہ انسان اگر ولی حق کو قبول کرتا ہو تو اس صورت میں اس کے اعمال قبول ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر انسان ولی حق یعنی امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت کو اگر قبول کر لے تو بس کافی ہے، یہی اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزاً اہل بیت کے دور میں دو قسم کے افراط اور تفریط کے دو گروہ وہ پیدا ہو چکے تھے۔ بعض گروہوں کا اور لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو کچھ حقیقت اور واقعیت ہے وہ عمل ہے، اور انسان کی اگر تشخیص دینی ہو کہ آیا یہ نیک و صالح انسان ہے، وہ اعمال ہیں، انسان کے اعمال ہیں۔ اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ اچھا نیک انسان ہے، برے اعمال ہیں تو برا انسان ہے، بس ملاک عمل ہے، اعمال ہیں انسان کے۔ مقابل میں دوسرا گروہ کہ وہ اس نظریے کا قائل ہو گیا کہ جو کچھ ہے ولایت ہے، اگر ولایت کو آپ نے قبول کر لیا اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے وہ وسطی راستے کو اختیار کیا اور فرمایا، اور جو روایات ہم نے بیان کی ہیں، پہلی قسم کی روایات اور ابھی دوسری قسم کی روایات، کہ عزیزان فقط عمل کافی نہیں ہے، اور عمل قابل قبول فقط ہو اور انسان کی ایک واقعیت اور حقیقت کی تشخیص اس کے عمل سے دے سکیں، نہ، یہ کافی نہیں ہے۔ عمل اسی صورت میں انسان کو ایک واقعیت تک پہنچاتا ہے کہ جب وہ ایک امام برحق کے تابع ہو،
امام برحق کی تبعیت میں وہ اعمال انجام پائیں، تب انسان کو یہ اعمال انسان کو اس واقعیت اور حقیقت اور اس خداوند عالم کی اس صراط مستقیم پہ لے کے جائیں گے۔ فقط اعمال کافی نہیں۔ دوسری جانب کہ اگر فقط ولایت ہو اعمال نہ ہو، تو عزیزان یہ اعمال کا نہ ہونا بھی انسان کو اس ولایت حقہ اور اہل بیت کی ولایت سے خارج کر دیتا ہے انسان کو۔ اگر اعمال نہیں ہیں، اور خصوصاً اگر وہ اعمال جن کی خدا اور رسول نے وہ نہیں فرمائی ہے، جن اعمال سے روکا ہے، یعنی محرمات جو انسان بجا لاتا ہے، محرمات کی بجا آوری سے حقیقت میں انسان اس ولایت حقہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ ولایت حقہ سے جب خارج ہوگا، کیا امیر المومنین کی ولایت میں باقی رہے گا؟ نہ، امیر المومنین کی ولایت میں انسان باقی نہیں رہے گا۔ باطل اعمال کے نتیجے میں انسان اہل بیت کی ولایت سے نکل جاتا ہے، اور اہل بیت کی ولایت سے نکلنا یعنی شیطان اور ابلیس اور وہ ظالم کی ولایت میں اور ظلم کی ولایت میں آنے کے مترادف ہے۔ انسان اس مد مقابل اہل بیت کے مقابل وہ ظلم کی ولایت میں وہ انسان داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ آیہ مبارکہ سورہ وہ آیات کرسی میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یہ اولیاء طاغوت کیا کرتے ہیں؟ انسان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انسان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر انسان اس ولایت حقہ سے خارج ہو جائے اور اعمال بد کے نتیجے میں انسان اس ولایت حقہ سے خارج ہو جاتا ہے، جب ولایت حقہ سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ان اولیاء ظلمات میں داخل ہو جاتا ہے، اس ولی ظالم کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ خدا اور رسول و اہل بیت کی ولایت میں انسان نہیں رہتا۔ اب ملاحظہ فرمائیں ان روایات کو، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ روایت، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن غیبت کرے کسی دوسرے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کے اندر جو عیب ہے، نقص ہے، وہ دوسروں کو بیان کرے، غیبت کا یہی معنی ہے۔ دوسرے مومن میں ایک عیب اور نقص ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کے اس عیب یا نقص کو کسی کے لیے بیان کرے، یہ غیبت ہے۔ فرمایا جو مومن کی غیبت کرے وہ خداوند عالم کی ولایت سے نکل جاتا ہے، خدا کی ولایت میں باقی نہیں رہتا۔ وَمَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وِلَایَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِکْرُهُ دَاخِلٌ فِي وِلَایَةِ الشَّیطان، جو مومن کی غیبت کرتا ہے وہ شخص خدا کی ولایت سے، رسول کی ولایت سے، امیر المومنین کی ولایت سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کا ولی امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین کی ولایت سے نکل جاتا ہے۔ کہاں داخل ہوتا ہے؟ ولایت شیطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ غیبت، گناہ، کلن گناہ، عزیزاً گناہ انسان کو خدا کی ولایت سے نکال دیتا ہے، اہل بیت کی ولایت سے انسان نکل جاتا ہے۔ دوسری روایت کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے کہ شرح اصول کافی آغا مازندرانی جلد نمبر 10 میں فرمایا کہ من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینہ وہدم مروتہ لیسکت من اعین الناس اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان۔ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ مومن دوسروں کی نظروں سے گر جائے، ایک مومن کی حد کے حرمت کرنا دوسرے لوگوں کے سامنے،
ایک ایسی بات کرنا کہ وہ مومن دوسروں کی نگاہوں سے گر جائے. فرمایا کہ اخرجہ اللہ من ولایتہ، خداوند عالم اس شخص کو اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے. کہاں نکال دیتا ہے؟ الی ولایت الشیطان. جو ہی وہ شخص خداوند عالم اس کو اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے، وہ انسان کہاں جاتا ہے؟ ولایت شیطان میں، شیطان کی ولایت میں جاتا ہے. فلا یقبلہ الشیطان، اور شیطان بھی اس کو اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا. شیطان بھی اس کو اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا. وہ اس کی حکمت وہ عرض کرتے ہیں کہ کیوں شیطان اس کو اپنی ولایت میں قبول کیوں نہیں کرتا. تیسری روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، رویہ، کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے. یہ حدیث فرمایا لا یدنی الزانی حین یدنی وہو مؤمن، اگر کوئی مومن خلاف عفت کام کرے، فرمایا وہ جس وقت وہ خلاف عفت کام کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، وہ مومن نہیں. یہ گناہ بعنوان مثال کیا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. فسئل عن معنی ذلک فقال، امام سے جب اس کے معنی کے حوالے سے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یفارقہ روح الایمان فی تلک الحال فلا یرجع الیہ حتی یتوبا. اس گناہ کے وقت یہ شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ شخص بے ایمان ہو جاتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہ کرے. توبہ نہ کرے اس وقت تک خدا کی ولایت سے خالی ہے، ایمان سے خالی، ولایت سے خالی ہو جاتا ہے انسان. رسول خدا سے حدیث فرمایا لا یدنی الزانی حین یدنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. ایک شخص جو خلاف عفت کام کرتا ہے، ایک شخص جو چوری کرتا ہے، جب وہ چوری کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، خدا کی ولایت سے نکل جاتا ہے. تو فإنہ اذا فعل ذلک، جب وہ ایسا کام کرے، گناہ کرے، معصیت کرے، خدا کی نافرمانی کرے، خلع عنہ الایمان کخلع القمیص، جس طرح قمیص کو اتارا جاتا ہے، اس سے ایمان کو اتار لیا جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. یعنی خدا کی ولایت سے نکل گیا، رسول خدا کی ولایت سے نکل گیا، اہل بیت کی ولایت سے نکل گیا. انسان اہل بیت کی ولایت سے نکل جاتا ہے. لہذا انسان جس طرح ولایت اہل بیت شرط توحید ہے، لازم اور ضروری ہے، اعمال اور جہد کے لیے وہ اس ولایت کو باقی رکھے، اپنے اعمال میں بھی اسی ولایت کے متناسب اعمال کو باقی اور بجا لائے، تاکہ انسان ولایت اہل بیت میں باقی رہے، اور اہل بیت تاکہ انسان کو اس تکامل کی طرف اور انسان کو ہدایت کی طرف لے جا سکیں. اور وہ حدیث میں جو آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کی کہ جب انسان خدا کی ولایت سے نکل جاتا ہے شیطان کی ولایت میں، اور شیطان بھی اس کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، شیطان بھی اس کو دھتکار دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے خداوند عالم کا انکار کیا، خدا کے بند عالم کے حکم کا انکار کیا، اور یہ شیطان خدا کی ولایت سے نکل گیا اور رجیم واقع ہوا. لیکن شیطان نے کوئی ایسی بات یا کلام نہیں کی حضرت آدم کے حوالے سے کہ جس کے نتیجے میں حضرت آدم کی حد کے حرمت ہو، حضرت آدم کی وہ عزت و مقام کو دوسروں کی نگاہوں سے گرایا ہو. شیطان نے یہ کام نہیں کیا. اور اگر ایک مومن یہ کام کرے کہ ایک مومن ایک ایسی بات کرے، ایک ایسا کام کرے، ایک ایسی کسی شخص کے بارے میں وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مومن لوگوں کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے، اور اس کی ہر حد کی حرمت جو وہ ہوتی ہے، اس کی حرمت پامال ہوتی ہے، بے عزت ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ کام تو شیطان نے بھی نہیں کیا. شیطان نے خدا کی نافرمانی اور حکم کا انکار کیا ہے، لیکن حضرت آدم کی حد کی حرمت نہیں کی. اور اگر مومن ایسا کام کرتا ہے تو خدا کی ولایت سے تو نکلتا ہی ہے، شیطان بھی اس کو اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا.
لہذا عزیزاً لازم اور ضروری ہے کہ انسان وہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو طرز تفکر جو اس وقت معاشرے میں پیدا ہو چکے تھے، اور آج بھی متاسفانہ تعصب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ طرز تفکر آج بھی موجود ہیں، آج بھی یہ طرز تفکر موجود ہے کہ بعض لوگوں کو فقط ولایت اہل بیت جو ہے وہ کافی ہے، یہ شرط توحید ہے، اعمال کے قبولی کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن وہ فقط اعمال انسان کے لیے جو جس کا تکیہ گاہ اور جس کا اعتماد فقط اعمال پر ہو، اعمال کافی نہیں ہے انسان کو، یا اعمال. اور گزشتہ ہم نے اس ضمن میں وہ روایات آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جو شخص رکن و مقام کے مابین پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزار دے اور وہ ولایت اہل بیت کو قبول نہ کرتا ہو، فرمایا کہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ جہالت کی موت مرا ہے. اس کے اعمال انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے جب تک ولایت کو اس کا جلودار امام برحق نہ ہو، اس لیے کہ یہ امام ہے جو اعمال کو جہہ دیتا ہے، لہذا اعمال فقط کافی نہیں ہے. دوسری جانب کہ فقط ولایت کافی ہو اور اعمال جیسے بھی ہوں، عزیزاً یہ بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اعمال اگر اس ولایت کے متناسب اعمال نہیں ہوں گے تو یہ شخص خدا کی ولایت سے، رسول خدا کی ولایت سے اور امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت سے یہ خارج ہو جاتا ہے، یہ شخص نکل جاتا ہے. لہذا دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں، ولایت بھی لازم و ضروری ہے، اور پھر ایسے اعمال جو انسان کو اس ولایت کے تحت باقی رکھ سکیں تاکہ انسان وہ اعمال کے ذریعے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ان اعمال سے، وہ ولایت حقہ سے اور خداوند عالم اور اہل بیت کی ولایت سے خارج ہو سکے. کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ یہ اہم ترین پیام کربلا کہ جو حب و بغض ہے، تولا و تبرہ ہے، کہ یہ ہم سب کو انشاءاللہ خداوند عالم عنایت فرمائے اور ہم سب کو اس پر باقی رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان جس طرح کے بیان ہوا کربلا کہ جو ایک درسگاہ ہے اور جو 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن یہ کربلا فقط 61 ہجری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام ادوار، بلکہ تا روز قیامت یہ کربلا باقی ہے. کہ وہ انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے کہ کربلا کے بعد پھر ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کربلا برپا نہیں کی. اس کی علل اور عوامل کیا ہیں؟ جبکہ بقیہ ائمہ ہدیٰ بھی وہ اس کربلا یعنی 61 ہجری کے دور سے
دور جیسی شرائط سے کمتر شرائط نہیں رکھتے تھے، باقی ائمہ کے دور میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی شرائط موجود تھیں، اور کربلا کے بعد بھی 132 ہجری تک بنی امیہ مسلمانوں کے گردے پر سوار رہے اور وہ ظلم و بربریت کرتے رہے، لیکن ائمہ ہدیٰ نے نہ تو بنی امیہ کے اس دور میں کسی امام نے دوبارہ کربلا برپا کی، اور نہ ہی اس کے بعد بنی عباس کے دور میں بھی کسی معصوم نے بھی دوبارہ کربلا برپا نہیں کی۔ اس کے اپنے عوامل ہیں، اس کی علل ہیں کہ وہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں جو ہے وہ عرض کریں گے کہ باقی ائمہ ہدیٰ نے کربلا برپا نہیں کی۔ ایک جملہ فقط جو ہے وہ عرض کروں گا کہ اس کربلا کے برپا ہونے کے بعد ائمہ ہدیٰ نے اصلاً ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ دوبارہ پھر اس جیسی کربلا برپا کی جائے، اس لیے کہ یہ ایک ہی کربلا تا روز قیامت ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ ایک ہی کربلا کافی ہے۔ البتہ اس کے اور کچھ عوامل بھی ہیں، یہ ایک کربلا کافی ہے ہدایت کے لیے، اور آپ دیکھیں، محسوس کریں، اور کیا ہے آپ نے، اور تاریخ کو ملاحظہ کریں، اس کربلا کے بعد کیا کہ انقلابات آئے ہیں۔ وہ مدینہ میں جو انقلاب آیا، پھر کوفہ میں جو انقلاب آیا، پہلے توابین کا انقلاب آیا، اور پھر وہ آپ نے مدینے کے انقلاب میں آپ ملاحظہ کریں کہ کتنے ہزار اصحاب وہاں شہید ہوتے ہیں کربلا مدینہ میں، اور کتنی وہ عصمت دریاں وہاں پر جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور کیا ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ ایک وہ انقلاب جو کربلا میں آیا ہے، وہ اسی مدینہ میں جو کربلا آیا ہے، یہ الہام لیا اسی کربلا سے، توابین نے الہام لیا اسی کربلا سے، اور پھر جناب مختار ثقفی کا وہ انقلاب، اور پھر اس کے بعد جو انقلابات آئے ہیں، اور آج جو تبدیلی آپ دیکھتے ہیں اس عالم اور جہان میں، یہ کربلا کا اثر ہے، یہ کربلا کا اثر ہے۔ لہذا عزیزاً، یہ کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے، جس میں آپ کو اخلاق ملے گا، آپ کو اس میں توحید ملے گی، اس میں اعتقادات آپ کو ملیں گے، اس میں آپ کو سیاست ملے گی، اور دیگر حوالے سے۔ اور اس کربلا اور اس درسگاہ کے جو طالب علم ہیں وہ ہر قسم کے ہیں، ہر رنگ و نسل سے ان کا تعلق ہے، ہر تمام سن و سال سے تعلق ہے، اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس میں وہ ہر رنگ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور کربلا میں ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ عزیزان کی خدمت میں کہ فقط ایک جملہ جو ہے وہ ایک مطلب کہ اہم ترین اور جو ایک بنیادی ترین مسئلہ ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں، اور وہ مسئلہ اعتقادات۔ عزیزان، کربلا نے من جملہ جو ایک اہم ترین پیام اور اثر چھوڑا ہے کہ وہ اعتقادات اور توحید اور اعتقاد، اس امت کے اعتقادات پر گہرا اثر چھوڑا ہے، اور اعتقادات کو امام نے اور کربلا نے من جملہ دروس میں سے اور اثرات میں سے کہ انسان کا اعتقاد وہ محکم اور مضبوط ہونا چاہیے، اور کربلا میں آپ اس کو ملاحظہ کریں، ایک طرف کم و بیش 72 اور وہ اعتقاد کے لحاظ سے محکم و مضبوط کہ جن کو اپنی شہادت کا اور موت کا یقین ہے، لیکن اعتقاد ان کا خدا پر، اس کے رسول اور ولی حق پر اعتقاد کس قدر محکم اور مضبوط ہے۔ اور ایسا ہی اعتقاد وہ مومنین کے اندر اور مسلمانوں کے اندر یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ پہلے تو جہت اور سمت کو مشخص کرے، جہت اور سمت یعنی وہ بالآخر کس جانب ہے، ولایت حق کی جانب ہے یا ولایت ظالم کی جانب، اس سمت کو مشخص کرے، اس کے بعد پھر اس پر ڈٹ جائے، یہ اعتقاد۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں کہ، اور یہ ایک بنیادی ترین مشکل ہے عزیزان، اعتقاد کی مشکل بنیادی ترین مشکل ہے، اور اعتقادات میں سے اہم ترین توحید کو سمجھنا، حقیقت توحید اور واقعیت توحید کو سمجھنا، یہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ ایک جنگ میں مصروف ہیں، البتہ اپنے ظاہری خلافت کے دور میں ایک جنگ میں مصروف ہے، اور جنگ اپنے اوج پہ ہے،
دوران جنگ ایک بادیہ نشین، بیابان نشین عرب آتا ہے امیر المومنین کے سامنے اور عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، کیا آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ اور جنگ اس اوج پہ ہے، امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں اور یہ عرب سامنے آتا ہے یا امیر المومنین آپ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا، اصحاب اس شخص کی طرف بڑھے اور کہا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ امیر المومنین جنگ میں مصروف ہیں اور یہ وقت ہے سوال کرنے کا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں جائیں کسی اور وقت آئیں اور امیر المومنین سے سوال کریں۔ امام نے ان اصحاب کو پیچھے کیا اور ایک جملہ فرمایا کہ یہ عرب، بادیہ نشین عرب جو سوال لے کر آیا ہے، ہم حقیقت میں اسی سوال کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں، ہماری جنگ تو اسی وجہ سے ہے۔ فرمایا الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم، ان لوگوں سے جو ہم جنگ کر رہے ہیں اسی بات پر ہم جنگ کر رہے ہیں کہ یہ اعرابی جو سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، توحید کا جو سوال کرنے کے لیے آیا ہے، توحید کے بارے میں جو پوچھ رہا ہے، ہم ان کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں وہ توحید پہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور عزیزاً حقیقت قضیہ یہی ہے، اگر کوئی شخص حقیقت توحید کو جان لے تو کیا وہ ولی حق امیر المومنین کے مقابل میں جنگ کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ مشکل ہماری وہ توحید کی مشکل ہے، لہذا وہ معروف دعا، اور جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کو کثرت سے اس دعا کو پڑھیں، اس کی ترتیب کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کی ترتیب کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم نعرف رسولک۔ عزیزاً اساس اور بنیاد توحید ہے، رسالت بھی توحید کی بنا پر ہے، امامت و ولایت بھی توحید کی بنا پر ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو نہ رسالت کا فائدہ ہے نہ ولایت کا فائدہ ہے، توحید اصل ہے۔ لہذا فرمایا کہ یوں دعا کریں، اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے تو اپنی معرفت عنایت فرما، اس لیے کہ خدایا اگر مجھے تیری معرفت نہیں ہوگی، تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ دعا کا اگلا جملہ، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم نعرف امام حجتک، خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، اس لیے کہ اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو حجت الہی اور امام برحق کی مجھے معرفت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کہ یوں دعا کریں، اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے اپنی حجت اور ولی حق کی معرفت عنایت فرما، اس لیے کہ اگر فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، خدایا اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی اور ولی خدا کی معرفت نہیں ہوگی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پر بھی اس دعا میں آپ ملاحظہ فرمائیں، دین حجت الہی کی اگر معرفت نہیں ہے، اگر صحیح ولی حق کا انتخاب نہیں کیا، اگر امام برحق کا انتخاب نہیں کیا، انسان کا دین گمراہ ہے، انسان کا دین نہیں ہے۔ دینداری ولی حق کے ساتھ ہے، اگر ولی حق نہیں ہے دینداری نہیں ہے انسان کی۔ لہذا فرمایا یوں دعا کریں، اور کثرت سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا مشکل جو ہے وہ امیر المومنین کے مد مقابل جو جنگ میں آئے ہیں، مشکل توحید ہے۔ فرمایا کہ الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم، اعرابی جو سوال کے لیے آیا ہے اسی کی وجہ سے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کہ شخص رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے علمنی من غرائب العلم، یا رسول اللہ مجھے وہ علوم غریبہ کی تعلیم دے۔ عجیب و غریب علوم دوسرے علوم ہیں، امام رسول خدا نے فرمایا ما صنعت فی رأس العلم، اصل علم کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ اصل علم سیکھا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اصل علم کیا ہے؟ فرمایا التوحید، توحید، اصل علم توحید ہے۔ لہذا اعتقادات کو محکم و مضبوط کیا جائے، اور کربلا کا اہم ترین پیغام یہی ہے، اعتقادات کو انسان جو ہے وہ، کہ اعتقادات کو کیسے جو ہے وہ محکم اور مضبوط، اور اعتقادات کا انسان کی زندگی پر اثر کیا ہے، انسان کی زندگی پر اثر کیا، اگر انسان کی کل زندگی اس کے اعتقاد کے پیچھے ہے، اس کے اعتقاد کے ساتھ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آیہ مبارکہ
سورہ اسراء آیہ نمبر 84، سورہ اسراء آیہ نمبر 84، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اے رسول ان سے کہہ دیں ہر شخص اپنی اس شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کا معنی کرتے ہیں ابھی، قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی اس شخصیت اور جو ذات بن چکی ہے، جو اس کا خلق و خو ہے، جو اس کی ذات ہے، اپنی ذات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اگر اس کی شاکلہ ذات نیک و صالح ہے، اس کے اعمال بھی صالح، اگر اس کی ذات بد ہے تو اس کا عمل بھی بد ہے۔ دیکھیں میں ایک سادہ مثال سے شاکلہ کو آپ عزیزان کی خدمت میں اور خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں۔ مثلا میں ایک منفی کام کی جو ہے وہ مثال جو ہے وہ دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر فرض کریں عزیزان، اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، نہ محرم کی طرف نگاہ کرتا ہے، نگاہ حرام، ناجائز نگاہ، ایک مرتبہ نگاہ کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے حالت۔ یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ یہ نگاہ کرنا یہ حالت ہے، اس کو جو ہے وہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ حالت۔ کسی نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، یہ اس کی حالت، اس کی کیفیت، جو اس کو کہیں گے حالت۔ یہ شخص جو ہے یہ گناہ یعنی ایک دفعہ دو دفعہ اس نے انجام دیا، یہ حالت، اس کو جو ہے وہ انسان کا یہ عمل، یہ حالت۔ اور اگر انسان فوراً توبہ کر لے، یہ کیفیت انسان سے ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے، اس کو پھر دوبارہ سے بارہ چوتھی مرتبہ اس کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے، آہستہ آہستہ یہ شخص حالت سے نکل کر عادت میں بدل جاتا ہے۔ یہ عمل اس کا اب حالت نہیں رہی، اب عادت میں بدل گئی ہے، عادت۔ اور اگر عادت یہ کہ اگر انسان کو کسی عمل کی عادت اگر ہو جائے تو کیا انسان اس کو آسانی سے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا رسول خدا کی خدمت میں بھی اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لوگ آتے اور عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہ یا رسول اللہ ہمیں اس گناہ کی عادت ہو گئی ہے۔ عادت ایک دفعہ دو دفعہ کرنے سے نہیں ہے، چندین مرتبہ انسان اس کام کو انجام دے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور عادت کا ترک کرنا انسان کے لیے ذرا مشکل ہے، ذرا مشکل۔ ہاں مثلا جو ہے وہ اگر کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے تو اگر وہ اس کو سگریٹ چھوڑنا پڑے تو کیا جتن کرنے پڑتے ہیں؟ آپ ملاحظہ کریں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کہیں جا کر پھر مشکل سے وہ عادت ختم ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر انسان میں گناہ عادت کی حد تک پہنچ جائے، اگر گناہ عادت کی حد تک پہنچ جائے تو پھر چھوڑنا مشکل ہے۔ یہ ہے دوسری کیفیت۔ اسی طرح انسان نماز سستی کرتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے نماز، لیکن نماز کو دیر وقت پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اول وقت میں کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے آرام سے، نمازی ہے لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ جلدی سے نماز پڑھتا ہے آخری وقت میں، یہ عادت ہوگی اس کو، نماز میں سستی ہے۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ نماز کو ترک کرتا ہے اور نماز کی ترک کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اب اس کو نماز پڑھنا اس کے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے۔ عادت، ترک کے صلاۃ کی عادت، دیر سے نماز پڑھنے کی عادت، دیگر گناہان ہے مثلا اس کی عادت۔ یہ اگر تیسری کیفیت انسان کی، گناہ کی تیسری کیفیت، نیک اعمال بھی ہیں اسی طرح، اور وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ عادت یہ تبدیل بے ملکہ ہو جاتی ہے، تبدیل بے ملکہ ہو جاتی ہے۔ میں ملکے کی مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں۔ مثلا جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ انسان جو ہے وہ ڈرائیونگ، جو جوان گاڑی سیکھتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ پہلے دن تو حالت ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پھر ایسا عادت میں بدل جائے گا وہ عمل۔ پھر ایسا ہوگا، یعنی
فرض کریں عادت یعنی کہ جب وہ بریک لگانا چاہے، رکنا چاہے، تو بریک کا ایک مفہوم اور معنی اس کے ذہن میں وہ لائے گا، حاضر کرے گا، میں نے رکنا ہے، بریک لگانی، مثلا بریک لگائے گا۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، جہاں پر رکنا ہے خود بخود پاؤں اٹھتا ہے بریک پہ اور بریک لگ جاتی ہے۔ سوچنا پڑتا ہے، آپ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں آپ مجھے بریک لگانی ہے، پاؤں اٹھاؤں اور بریک پہ پاؤں رکھوں؟ نہ، خود بخود جہاں پر فرض کریں آگے یکدم کوئی چیز آتی ہے اور رکنا ہے آپ نے، فوراً پاؤں اٹھتا ہے اور بریک پہ۔ کیوں؟ یہ ملکہ ہو گیا ہے، ملکہ۔ عزیزاً گناہ تیسری کیفیت انسان کے اندر ہے، وہ ملکہ کی حد تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ یہ کام انسان کی سرشت میں وہ داخل ہو چکا ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو انجام دیتا ہے اور اس کا ارتکاب کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اگر گناہ ملکے کی حد تک پہنچے، ملکہ ہو گیا ہے، یعنی عادت سے اگلا مرحلہ، انسان نہ چاہتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ تیسری کیفیت۔ چوتھی کیفیت ہے انسان کے اندر، اس کو کہتے ہیں شاکلہ۔ شاکلہ یعنی انسان کی ذات اور خمیر میں رچ بس گئی ہے وہ چیز، اور انسان کی حقیقت و واقعیت اسی شے اور عمل سے انجام پائی ہے۔ انسان کی دیکھیں، اگر میں اس کی وہ حدیث سے مثال آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خداوند عالم کا احسان ہے اس امت رسول پر اور امت محمدی پر کہ خداوند عالم نے گناہوں کی وجہ سے اس امت کو مسخ نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن حضور رسول خدا کی وہ معروف حدیث کہ میری امت 10 گروہوں میں وہ بٹ کر اور 10 گروہوں کی شکل میں میری امت قیامت کے دن وارد محشر ہوگی۔ اور کہ ان میں سے میں ایک دو مثالیں آپ عزیز، بعض لوگ وہ بندر کی شکل میں، بعض لوگ وہ کتے کی شکل میں، بعض لوگ فلاں حیوان کی شکل میں۔ عزیزان یہ لوگ جو بعض لوگ اندھے محشور ہوں گے، اور قرآن میں وہ مکالمہ موجود ہے۔ یہ لوگ کہیں گے خدایا دنیا میں میں بینا تھا، میں دیکھتا تھا، بینا تھا، آج مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ اور حکم ہوگا کہ تو نے دنیا میں ہماری نشانی اور آیات کو دیکھا اور اپنی آنکھیں موند لی، آج تم اپنے آپ کو اندھا بنا لیا، آج تم اندھے محشور ہو گئے۔ اگر یہ انسان ان حیوانات میں کیوں وہ اس شکل میں کیوں مس ہوگا قیامت کے دن؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی انسانیت، اپنی واقعیت، اپنی حقیقت انہی صفات کے ساتھ اپنی شکل و صورت وہ تشکیل دی ہے۔ عزیزان ہم اپنے اعمال کے ذریعے اپنی اس انسانیت کو بنا رہے ہیں، اپنی اس ہویت اور حقیقت کو وہ بنا رہے ہیں۔ آج جو حقیقت ہم بنائیں گے قیامت کے دن وہی حقیقت ظاہر ہوگی، اور یہ اعمال بد، خدا کی معصیت، نافرمانی، اگر ہم نے اسی پر اپنی وہ زندگی وہ تعمیر کی ہے، ہماری حقیقت میں یہ داخل ہو جائیں گے، ہماری حقیقت ہی انہی اعمال سے ہو جائے گی۔ یعنی شاکلہ، یعنی انسان کی شکل و قیافہ آزاد سمانا جو ہے اس کا کیا جائے۔ اگر یہ اعمال انسان کی وہ شکل اختیار کر لیں، انسان کی ماہیت اور حقیقت میں داخل ہو جائیں، یہ ہو جائے گا شاکلہ۔ قرآن فرماتا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عزیزان کہ جو انسان نے اپنی درونی اور اپنی باطنی شخصیت جو بنائی ہے، انسان کا عمل وہیں سے اٹھتا ہے۔ مثال جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ عبداللہ ابن ابی، یہ منافق اول مدینہ میں، منافق اول، اس شخص نے اپنی ذات، حقیقت، ماہیت وہ کیا ہے؟ نفاق پر بنائی۔ اب جو عمل کرے گا وہی نفاق والا عمل ہے۔ آپ ملاحظہ کریں تاریخ میں حجاج بن یوسف ثقفی، جو اس کی حقیقت و شخصیت اس نے جو جیسی تھی بنائی، اس کے اعمال بھی اسی حقیقت سے، اسی شخصیت سے صادر ہو رہے، اعمال بھی اسی کے متناسب ہیں۔ لیکن اگر مقابل میں جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر،
لہذا انسان کے جتنے اعمال ہیں، میں خلاصہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اعمال ہیں انسان کے اعتقاد کے تابع ہیں۔ اگر اوائل اسلام میں، قبل از اسلام، جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بیٹیاں اور خاتون اور عورت مرد کے لیے ننگو آر ہیں، معاشرے میں فقط مردوں کا معاشرہ ہونا چاہیے، خواتین نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لہذا ان کا عمل عقیدے سے ناشی ہے، وہ عقیدہ تھا اور وہ عمل مقابل میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ جو لوگ بت پرست ہیں، آج بھی بت پرست موجود ہیں، خوب کیوں بت پرستی کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ لہذا انسان کے اعمال، ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہ ہے کہ جس پر انسان نے اپنی شخصیت بنائی ہے، شخصیت بنائی ہے۔ لہذا عزیزاً اعتقاد انسان کا نیک اور صالح اور صحیح اعتقاد ہونا چاہیے تاکہ عمل اس سے نیک اور صالح صادر ہو سکے۔ اگر انسان سے برا عمل صادر ہوتا ہے تو پیچھے عقیدہ برا ہے، پیچھے اس کی شخصیت جو ہے وہ اسی عقیدے پر، برے عقیدے پر ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس کی مثالیں جو عرض کروں، کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں جو ہے وہ عرض کریں گے۔ اور حضرت ابا عبداللہ نے جو کربلا میں، اور حضرت ابا عبداللہ نے جو اہم ترین ایک کام جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اعتقادات، لوگوں کے ایمان اور اعتقادات کی درستگی کی، درست اور صحیح عقیدہ لوگوں کا، کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا، تاکہ انسان کے اعمال اور شخصیت چونکہ اس کے عقیدے کے مطابق ہے، اور عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو انسان کی شخصیت بھی ایک صحیح اور استوار شخصیت بنے گی، اور اس سے عمل جو صادر ہوگا صحیح اور استوار عمل ہوگا۔ اور عقیدہ اگر برا ہوا، شخصیت بھی اس بری عقیدے پر ہے، شخصیت بھی بد اور بری ہوگی، اور عمل بھی جو اس سے صادر ہوگا وہ بد اور برا عمل ہوگا۔ اور اس کی مثالیں انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ اہم ترین انسان کے لیے وہ اعتقادات ہیں، اعتقادات ہیں، اور کوئی عمل بھی جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تفصیلاً آئندہ جو عرض کریں گے، اس کے پیچھے عقیدہ ہے۔ اگر آج ہم سے برا عمل سرزاد ہوتا ہے تو پیچھے عقیدہ ہے، پیچھے عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ عمل ہے۔ اعمال، انسان کے اعمال عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں، اس عقیدے کا ظہور ہے یہ عمل، ظاہر ہوتا ہے عمل انسان کا، اور اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو درس کربلا ہے، اس درس کربلا کو ہم اپنی وہ جان میں اور اپنی ذات میں ہم داخل کر سکیں، اور حضرت ابا عبداللہ سے ہم ایک اسوہ اور نمونہ ہم لے سکیں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم توفیق دے۔ کہ عزیزاً یہ ایک گاڑی ہے کہ جو AY005 یہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑی ہے، اور وہاں سے ہٹا لی جائے۔ اور یہ میں عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ انشاءاللہ جمعے پہ یا مجالس پہ تشریف لاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کریں، یہ تاکہ اس اہل خانہ کو وہ اذیت نہ ہو، مشکل نہ ہو، اور ہم کسی کے لیے مشکل کھڑی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا کام ہے دوسروں کے لیے آسانیاں بنانا، نہ کہ جو ہے وہ کسی کے لیے مشکل جو ہے وہ کھڑی کی جائے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق حضرت ابا عبداللہ الحسین کہ یہ درس کربلا ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا بحق حضرت ابا عبداللہ الحسین، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق زہرا ہم سب کو حسینی قرار دے۔ خدایا قیامت کے دن ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ خدایا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو تا روز قیامت حسینی اور امیر المومنین کا سچا اور خالص شیعہ قرار دے۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ خدایا تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، وطن عزیز کو نیک و صالح حاکم عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان مومنین جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں تمام حاجات کو پورا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔